بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ وقت جب رابعہ بصری کے عشق میں مبتلا نوجوان عشق الہی میں ڈوب گیا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی آپ میرا چینل مسلم وومین سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی جانب۔ وہ وقت جب رابعہ بصری کے عشق میں مبتلا نوجوان عشق الہی میں ڈوب گیا۔ ابتدا میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دھمکتے دیکھا۔ وہ آہ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کسی وقت دستک دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی دستنت میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کے بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب سحر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے ثنا قرانی کر رہی تھیں۔ پروردگار ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محب اپنے محبوب سے ماحوراز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی ثنا میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزاتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر کے واپس چلا گیا اور نیک خاتون میری گواہی مجھے واپس دیجیے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے، اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، نوجوان تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ۔ تو صادق دل سے توبہ کا ارادہ کر تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سال تک ایک مجذوب گرمی جڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانے وار توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھی تھیں اور بچے صحن کے ماؤں کے سینوں میں دب جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب بھی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ بحوالہ کتاب سیرت حضرت رابعہ بصریہ صفحہ 41۔
ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مسلم وومن سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے۔ ہماری یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔